جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کہہ کر میں ڈائریکٹ تلاوت شروع کرتا ہوں۔ جی جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء الحمدللہ۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات ناظرین، اس وقت اپنا صوفی نظامی نیٹ ورک کے بینر تلے یہ عجیب الشان نعت کی محفل کا انعقاد قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت سے شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے بھائی جو کہ اس نیٹ ورک کے بانی ہیں، قاری غلام محی الدین صاحب قبلہ نظامی گوڑے پوری، بہت عمدہ انداز میں شعبہ تجوید و قرات کا بڑا اچھا نام ہے، انہوں نے تلاوت کری، ہم لوگوں نے اپنی سماعتوں کو اور بھی بہت زیادہ باوزن کیا ماشاءاللہ۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دوسرے مہمان ہندوستان کے اس نئے دور کے چہکنے والا بڑا کامیاب لہجہ، کم عمر میں ملک بھر میں اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ کسی دنیا دار کی تعریف کبھی نہیں کرتے، جب بھی مائک پر آتے تو سامعین کے سامنے اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو میرے نبی کی سیرت کو بیان کرتا ہے، جو میرے نبی کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے پناہ عزت سے نواز دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ میں دعا کروں کہ پروردگار عالم اس عظیم مشان لہجے کا نام جنہیں محترم ثناء اللہ جمالی کوڈرما جھارکھنڈ سے ہے، ملک بھر میں لوگ ان کو جانے، ہندوستان کے باہر میں بھی ان کا تذکرہ ہو، کیونکہ وہ دنیا دار کی تعریف کبھی نہیں کرتے، مدینے کے تاجدار کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی عظیم الشان لہجہ سے میں آپ سبوں کا دیدار کرانے جا رہا ہوں، نعت رسول کریم کا خوبصورت گلدستہ لے کر اب آپ کی خدمت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ یاور وارسی بالکل تازہ شعر کہتے کہ قید کے حکم کی تحریر مدینے سے چلے، سبحان اللہ۔ قید کے حکم کی تحریر مدینے سے چلے، مدینے سے چلے، واہ واہ۔ میں یہاں سے چلوں اور زنجیر مدینے سے چلے، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ قید کے حکم کی تحریر مدینے سے چلے، میں یہاں سے چلوں زنجیر مدینے سے چلے، مدینے سے چلے، ماشاءاللہ۔ چاہتا ہوں کہ بدن ہو مدینے کا غبار، واہ، چاہتا ہوں کہ بدن پر ہو مدینے کا غبار، کاش اس خواب کی تعبیر مدینے سے ملے، مدینے سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہتا ہوں کہ بدن پر ہو
مدینے کا غبار. واہ بے شک. کاش اس خواب کی تعبیر مدینے سے چلے. مدینے سے چلے. اصل میں یہ شعر پہلی دفعہ میں پڑھ رہا ہوں آج اس وقت، ماشاء اس لیے مجھے انداز نہیں مل پا رہا ہے، لیکن میں نے جو کوشش کی کہنے کی، قید کے حکم کی تحریر مدینے سے چلے. مدینے سے چلے. واہ. میں یہاں سے چلوں اور زنجیر مدینے سے چلے. مدینے سے چلے. واہ. چاہتا ہوں کہ بدن پر ہو مدینے کا غبار. غبار. ماشاء. کاش اس خواب کی تعبیر مدینے سے چلے. مدینے سے چلے. سبحان اللہ. میرے سرکار کا قد ناپنے والوں سوچو، حشر کیا ہو اگر ایک تیر مدینے سے. مدینے سے. کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد. میرے سرکار کا قد ناپنے والوں سوچو. آئے ہے. میرے سرکار کا قد ناپنے والوں سوچو. ناپنے والوں سوچے. واہ واہ. میرے سرکار کا قد ناپنے والوں سوچو، حشر کیا ہو اگر ایک تیر مدینے سے چلے. میں یہاں سے چلوں، زنجیر مدینے سے چلے. مدینے سے چلے. قید کے حکم کی تحریر مدینے سے چلے. کاش اس خواب کی تعبیر مدینے سے. آئیے اسی مدینے والے آقا کی تعریف و توصیف کے لیے نعت رسول کریم کا خوبصورت انمول گلدستہ محترم بھائی ثناء اللہ جمالی قدرما جھارکھنڈ کی زبانی سنتے ہیں. جی حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پہلی بار صوفی نظامی نیٹ ورک کے ایڈیٹر حضرت حافظ بخاری شاعر اعظم ہندوستان غلام احمد بربری صاحب قبلہ اور کم وقت میں پوری دنیا میں حکومت کا قائد نقیب الہند حضرت علی رضا بہار کی زبان میں آپ نے بڑی اچھی شاعری سماعت کی. رب غفور کی بارگاہ میں دعا مولا اس رمضان مبارک کے دوسرے عشرے سے ان دونوں صاحبان کی عمر میں اللہ تمام برکت عطا فرمائے. نظر بد سے مولا محفوظ معمول عطا فرمائے. بغیر کسی تاخیر کے میں آمین. کلام اعلیٰ سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ میرا دل آج بہت گدگد ہے، کیونکہ پہلی بار مقیم ہندوستان کا لائیو دیدار کر رہا ہوں اور سب قریب اس محمد کو دائمی عطا فرمائے. آمین. میں کلام کا مطلب پڑھتا ہوں. آپ سب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار عالم فرماتے ہیں کہ
مکہ والوں سے پڑھتا ہوں مراجعہ فرما لیں. بہت عمدہ ماشاء ثناءاللہ بھائی مائک کو چھوڑ کے پڑھیے. آپ کے مائک میں کچھ پرابلم ہے. کچھ لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہیں تو ہاں کیونکہ آپ کی اچھی آواز کو مائک بگاڑ کے نکال رہا ہے اس وقت. اچھا جی آپ کا حکم سراہوں پر ہے. ہاں ایسے پڑھیں آپ. ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کا میں مائک میں پرابلم ہے. تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ جلال الدین برکاتی صاحب کا اور حافظ معروف صدیقی صاحب اور ہمارے بھائی طاہر علی صاحب اور معراج انصاری صاحب کا میں تمام تر ناظرین بہت بہت شکر گزار ہوں. وہ لوگ اسے آگے شیئر بھی کرتے رہے. ماشاءاللہ بہت عمدہ پڑھ رہے ہیں ثناء اللہ بھائی. جواب نہیں ہے بالکل ماشاءاللہ. حضرات میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچا رہا ہوں. نقیب اعظم ہندوستان نے اس پروگرام کے آغاز جس شعر سے کیا تھا وہی آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. مراجعہ فرما لیں. آواز یہ ہے الحمدللہ یہ آواز ہے ماشاءاللہ. جواب نہیں ہے. جی یا نبی 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 میری بگڑی بنا دے. واہ واہ. یا نبی میری بگڑی بنا دے یا نبی میری بگڑی بنا دے اور شہر مدینہ دکھا دو اور شہر مدینہ دکھا دو اور شہر مدینہ دکھا دو. یا نبی میری بگڑی بنا دو اور شہر مدینہ دکھا دو اور شہر مدینہ دکھا دو. میرا سویا مقدر جگا دو میرا سویا مقدر جگا دو. یا نبی شہر طیبہ دکھا دو یا نبی شہر طیبہ دکھا دو یا نبی شہر طیبہ دکھا دو. اور دیوانہ مصطفیٰ ہندوستان کے ہر گوشے میں تڑپ رہا ہے. دلی خواہش کا ہے
ہر عاشق رسول کی دلی خواہش جوانی یہ شعر کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا مرادا فرما رہے ہیں کہ ہند میں ہوں پریشان آقا، ہند میں ہوں پریشان آقا، دل تڑپتا ہے ہر آن آقا، دل تڑپتا ہے ہر آن آقا، ہند میں ہوں پریشان آقا، دل تڑپتا ہے ہر آن آقا، ہند میں ہوں پریشان آقا، دل تڑپتا ہے ہر آن آقا، دل تڑپتا ہے ہر آن آقا، ایک نگہ کرم فرما دو فرما دو، ایک نگہ کرم فرما دو، اور شہر مدینہ دکھا دو، اور شہر مدینہ دکھا دو، اور شہر مدینہ دکھا دو، میرا سویا مقدر جگا لو، اور شہر مدینہ دکھا دو، آمین آمین کہ کاش گنبد کا ہو بھی نظارہ، جو ہے خلد بری سے بھی پیارا، کاش گنبد کا ہو وہ نظارہ، جو ہے خلد بری سے بھی پیارا، کاش گنبد کا ہو نظارہ، جو ہے خلد بری سے بھی پیارا، جو ہے خلد بری سے بھی پیارا، دل سے دنیا دنیا دل سے دنیا کی رغبت بھلا دو بھلا دو، دل سے دنیا کی رغبت بھلا دو، یا نبی شہر طیبہ دکھا دو، یا نبی شہر طیبہ دکھا دو، میرا سویا مقدر جگا لو، یا نبی شہر طیبہ دکھا دو۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، آپ کو دو جگہ سنے جھوم جائیں گے زندہ باد زندہ باد، بہت کہ بعد مرنے کی ہوگی زیارت، میرے آقا میرے داتا میرے شاہ، کہ بعد مرنے کی ہوگی زیارت، عاشقوں کی بھی ہوگی شفاعت، عاشقوں کی بھی ہوگی شفاعت، بعد مرنے کی ہوگی زیارت، عاشقوں کی بھی ہوگی شفاعت، عاشقوں کی بھی ہوگی شفاعت، مگر زندہ میں جان چما دو چما دو، مگر زندہ میں جان چما دو، یا نبی شہر طیبہ دکھا دو، یا نبی شہر طیبہ دکھا دو، یا نبی شہر طیبہ دکھا دو۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اتنا اچھا سنا رہے ہیں تو نیٹ بھی ختم نہیں ہوگا آج انشاءاللہ. ارے بہت ہی عمدہ. میں سمجھتا ہوں دیکھیے ہمارے علاقے سے ہمارے یہاں سے حضرات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت مناظر اہل سنت قاضی شریعت سیمانچل خطیب اسلام حضرت علامہ و مولانا مفتی الحاج محمد زبیر احمد صاحب صدیقی دارالعلوم محمد عربی کالج کے جو پرنسپل ہیں ان کے شہزادے حضرت قاری شاداب رضا صاحب صدیقی جو کہ جامعہ ابو ہریرہ للبنات پورنیہ کے اس وقت سربراہ اعلیٰ ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ بہت حوصلہ افزائی کری ہے ہم تینوں بھائی برادران کا. اور بھائی ناہید رضا دیناج پوری ہمارے دیناج پور بنگال سے ہیں. بھائی ناصر رضا ممبئی صاحب بہت اچھے ہمارے دوستوں میں سے ہیں ماشاءاللہ. ان لوگوں نے کافی کمنٹس کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. بڑے بھائی ثناء اللہ بھائی جی ہاں میں بھول گیا تھا. دیکھیے کہ یہ ہمارے ارشاد معطر صاحب قبلہ دیناج پور بنگال سے یہ ایک دن آ چکے ہیں پھر آئیں گے انشاءاللہ. بہت اچھا پڑھے وہ بہت عمدہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. لاجواب. زندہ باد. تمام بھائیوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. آج کا رنگ ثناء اللہ بھائی نے اتنا خوبصورت بکھیر دیا ہے کہ ہم لوگ اس میں ڈوب گئے ہیں. بہت پسندیدگی کے لیے بہت بہت شکریہ. میں رمضان شریف کے حوالے سے بالکل تازہ ترین کلام آپ کو پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرما لیں. ارشاد ارشاد نوازش کرم. جی جی رب تعالی کا احسان ماہ رمضان میں سبحان اللہ. رب تعالی کا احسان ماہ رمضان میں. رب تعالی کا احسان ماہ رمضان میں. رب تعالی کا احسان ماہ رمضان میں. رب تعالی آدمی ہوتا ہے ذیشان ماہ رمضان میں. آدمی ہوتا ہے ذیشان ماہ رمضان میں. آدمی ہوتا ہے ذیشان ماہ رمضان میں. اور جو حالات اس وقت ملک کے اللہ تعالیٰ اس وائرس سے ہم سبوں کو محفوظ معمول فرمائے لیکن مسجدیں ویران ہو گئی ہیں. اس حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں. قسم خدا کے سنیں گے دل تک یہ کل شعر پہنچے گا آپ تک. مجھے امید ہے کہ دعاؤں سے آپ روا دیں گے. کہ خون کے آنسو رلاتے ہیں یہ منظر یا رب. خون کے آنسو خون کے آنسو لاتے ہیں یہ منظر یا رب. خون کے آنسو لاتے ہیں یہ منظر یا رب. خون کے آنسو مسجدیں ہو گئی مسجدیں ہو گئی مسجدیں ہو گئی سنسان ماہ رمضان میں. مسجدیں ہو گئی سنسان ماہ رمضان میں. آدمی ہوتا ہے ذیشان ماہ رمضان میں. اور یہ مہینہ
جس وجہ سے پہچانا جاتا جانا جاتا ہے، وہ شعر پڑھ رہا سنے، ایک نیکی کے عوض ملتی ہے 70 نیکی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے عظیم بندوں کے پر. سنے، ایک نیکی کے عوض ملتی ہے 70 نیکی. ایک نیکی کے عوض ملتی ہے 70 نیکی. ایک نیکی کے رحمان ماہ رمضان میں، یہ بھی ہے رحمت رحمان ماہ رمضان میں، یہ بھی ہے رحمت رحمان ماہ رمضان میں. اور یہ دوسرا عشرہ کا آج 5واں دن گزر چکا ہے. ایک شعر پڑھ رہا ہوں، سارے توبہ استغفار میں لگے ہوئے، لیکن ایک شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، مراحدہ فرما لیں. 5واں ہے، 7واں دن 7واں دن ہوگا نا. جی 7واں دن گزر رہا ہے. کہ اپنے اعمال سے کر اپنے خدا کو راضی، اپنے اعمال سے کر اپنے خدا کو راضی. رمضان میں کر توبہ اور نادان ماہ رمضان میں. اشعار بہت ہیں، لیکن ایک شعر پڑھ رہا ہوں، مراحدہ فرما لیں. بالکل بالکل. کیجئے قرآن مقدس کی تلاوت ہر دم، کیجئے قرآن مقدس کی تلاوت ہر دم، کیجئے خوش صاحب وعد خوش صاحب قرآن ماہ رمضان وعد خوش صاحب قرآن ماہ رمضان. اور میں جو کلام پڑھ رہا ہوں یہ کلام میرا نہیں ہے، جس شاعر نے اس کلام کو لکھا ہے میں ان کا مقطع آپ تک پہنچا رہا ہوں. میرے بڑے بھائی شاعر مفتی اعظم ہندوستان حضرت قاری اجمل حسین صاحب طویلہ مصباحی جو کورما ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کا مقطع پڑھتا ہوں. کچھ شاعر کے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کی شاعری میں نفاذ فرمائے. آمین آمین. کہ میں بھی ہو جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا دری شاہ مدینہ اجمل، میں بھی جاؤں گا دری شاہ مدینہ اجمل، میں بھی جاؤں گا ہوں گے پورے میرے ارمان
میں رمضان میں ہوں گے پورے میرے ارمان ماہ رمضان میں کر لے توبہ ارے دادا ماہ رمضان میں یہ بھی ہے رحمت رحمان ماہ رمضان میں مسجدیں ہو گئی سنسان میں رمضان ماشاء اللہ، بہت اچھا کے علاقہ سیمانچل بہار سے حضرت محترم شہنشاہ ترنم جناب مسعود رضا عبیدی صاحب قبلہ، انہوں نے کیا اللہ بھغب محترم بھائی نقیب الملک حامی سے انہوں نے حوصلہ افزائی کری، اور انہوں نے افروز سمنانی صاحب قبلہ بہار سے انہوں نے حوصلہ ہمارے اپنی سے نوازا ہے تعالیٰ ماہ کریم کے صدقے میں ان سبوں کے مقاصد کو پورا کرے۔ میرے بھائی جناب قاری حسن نور صاحب قبلہ یہ بھی کٹیہاری ضلع سے ہیں، ان لوگوں نے بھی حوصلہ افزائی کری ہے ماشاءاللہ، ہمارے لیے دعا کری، آپ سبوں کے لیے دعائیں کری ہیں، ہم لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ان سبوں کی جائز مقاصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرے۔ ابھی میری بات سلام حضرت علامہ جیشان مخدومی صاحب قبلہ جو کہ آج کے مہمان خطیب ہیں بریلی شریف سے، بس وہ سو گئے تھے، میں نے فون لگایا تو فون ان کا سائلنٹ تھا، ابھی بات ہوئی میری، وہ کہہ رہے تھے بس میں فوراً آ ہی رہا ہوں، تو شاید وہ جڑ جائیں تو کچھ دیر ان کا بھی خطاب ہو جائے انشاءاللہ۔ حالانکہ سو گئے تھے، ظاہر سی بات رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے ایڈمن صاحب خود ہی سوئے رہتے ہیں نا، اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ آج اپنے مہمان سو رہے تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو ثناء اللہ بھائی ایک کلام اور آپ پڑھیں جب تک آ رہے ہیں مفتی صاحب۔ دراصل ثناء اللہ بھائی حقیقت میں اچھے سن رہے لوگ، بہت سارے لوگ ہمارے علاقے سے، آواز دل سے نکل رہی ہے، عمدہ سماعت، جی تو جی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوبصورت سماعت ہے اس لائیو پروگرام کے ذریعے، بہت ہی عمدہ سماعت ہے الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت ہی مشہور و معروف کلام آپ کا ہو جو پوری دنیا میں سنا جا رہا وہ آپ پڑھ رہے ہیں میرے اس پروگرام پر۔ میں کلام اس وقت پڑھ رہا ہوں، کلام سرکار اعلی حضرت کا، سرکار مفتی اعظم ہند کا، یا سرکار تاج الشریعہ کا، یا سرکار اعلی حضرت کا، کسی بھی مشائخ میں کرام تاج کا شریعہ کے اوپر کلام پڑھ رہا ہوں، آئے دن میں اس کو میں لائیو میں پڑھ رہا ہوں، میں بھی کلام آپ تک پہنچا رہا ہوں، مناظر فرما لیں۔ ہاں پڑھیے۔ تاج شریعہ دین کا، تاج شریعہ دین کا، اختر چلا گیا، تاج شریعہ دین کا، تاج شریعہ دین کا، اختر چلا گیا، تاج شریعہ دین کا، اختر چلا گیا، تاج شریعہ دین کا، تاج شریعہ دین کا، اختر چلا گیا، تاج شریعہ دین کا، چلا گیا، اہل سنن کا دیکھیے، اہل
سنن کا دیکھیے محور چلا گیا اہل سنن کا دیکھیے محور چلا گیا تاج سریا دین کا رہبر اختر چلا گیا. اور ایک ماں بولو کے ساتھ یہ شعر سنیں کہ کرتا تھا ناز جس پہ زمانے کا بشر. دیکھیے خطیب ملک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی حضرات دیکھیں ناظرین سامعین کے اس وقت مرکز اہل سنت بریلی شریف کے ایک بہت ہی خوبصورت مفکر ہندوستان کے گوشے گوشے میں الحمدللہ اس وقت ان کا خطاب سنا جا رہا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کا فیضان لے کر اپنے شہر سے ملک بھر میں فیضان لٹانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. فاضل بریلوی کے شہر کا حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد ذیشان مخدومی صاحب صلی بریلی شریف کی بھی آمد ہوئی ہے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ ثناء اللہ بھائی تھوڑی دیر آپ آرام کریں، اور کیونکہ کافی تاخیر ہوگی، حضرت سو رہے تھے، تو اب بغیر کسی تمہید بلا انتظار کرتے ہوئے حضرت علامہ مفتی ذیشان مخدومی کی بارگاہ مقدس ناز میں یہ عریضہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت زحمت خطاب ہو کر اپنے سامعین کو، ہمارے ناظرین کو، یہ صوفی نظامی نیٹ ورک کے جتنے بھی ناظرین ہیں سبوں کو محظوظ کریں. دنیا بھر میں اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دے رمضان شریف کے حوالے سے اس ماہ مقدس میں ہم سبوں کو کیا کرنا چاہیے. جی حضور مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا، اور شکر گزار ہوں ان تمام ناظرین کا جو اس وقت خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم سب کی نعت و منقبت اور خطاب کو سماعت کر رہے ہیں، کافی دیر سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک ان کی دلوں کی جائز مرادیں پوری عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ ہمارے ناظم علی رہبر صاحب قبلہ اور شاعر اسلام صاحب قبلہ، اور میں نام تو نہیں جانتا ہوں سب کے، لیکن ماشاءاللہ ابھی بہت اچھی نعت پڑھ رہے تھے جناب شاعر صاحب، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اچھا ثناء اللہ جمالی صاحب قبلہ اور محمد محی الدین نظامی صاحب قبلہ، علی رضا رہبر صاحب قبلہ ماشاءاللہ، اور ہمارے تمام ناظرین جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک سب کو سلام. آمین. میں ابھی آیت کی تلاوت کیا، ایک آیت اور تلاوت کرتا ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس لیے میں یہ تلاوت کیا کیونکہ ابھی علی رضا صاحب نے اعلان کیا کہ رمضان کے تعلق میں لاک ڈاؤن میں کس طرح کیا کرنا چاہیے، میں اسی کے تعلق سے بولوں گا انشاءاللہ. اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی، برکتیں دونوں کی ملیں گی انشاءاللہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت اس طرح بولے، وہ کیا جود و کرم ہے شہید عطا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. اس وقت ماشاءاللہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک عظیم بابرکت مقدس اور عظمت والا مہینہ
ہمارے درمیان ہے، جس کو ہم رمضان شریف کہتے ہیں، اس وقت ہمارے درمیان ہے، اور اس کی برکتیں آپ کو علماء اکرام کی زبانی سنتے ہی ہوں گے۔ اللہ پاک اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ پاک اس مہینے میں نفل کا ثواب واجب میں دیتا ہے، اور واجب کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیتا ہے، یعنی 70 گنا زیادہ دیتا ہے۔ اور آج کل جو معاملات چلتے ہیں کہ ایک حدیث پاک پہلے ملاحظہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص افطار کرائے روزہ دار کو، تو اللہ پاک روزے دار کا افطار کا ثواب کم کیے بغیر، یعنی روزے دار کے روزے کا ثواب کم کیے بغیر اللہ پاک افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میرے پاس تو مال نہیں ہے، میرے پاس تو دولت نہیں ہے جو میں کسی کو افطار کرا سکوں، جو میں کسی کو کے لیے انتظام کروں۔ تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بہت عظیم ہے اور ایسی ہے کہ اس میں ہر چیز کا حل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس مال نہ ہو تو تم گھبرانا نہیں، تم کچھ سوچنا نہیں، مدینے کا تاجدار تمہارے درمیان ہے۔ آقا نے فرمایا صحابیوں سے، اے صحابی اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو اگر تم کسی کو پانی کی ایک بوند یا دودھ کی ایک بوند یا کھجور کا ایک ٹکڑا اس سے بھی افطار کرا دو گے، پھر بھی تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ فل انتظام کرانے والے کو ملتا ہے۔ اور اگر کوئی فل انتظام کر دے روزے دار کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں حوض کوثر پر اس کو کوثر کا جام پلاؤں گا، سبحان اللہ، اور وہ جام ایسا ہوگا کہ جنت میں جب تک داخل نہیں ہو جائے گا جب تک کہ اس کو پیاس ہی نہیں لگے، اور جبکہ وہ دن جو ہے ایک دن 50,000 سال کے برابر، اس جام کی یہ برکتیں ہوں گی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو پہلے تو روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ پاک ہم کو استطاعت طاقت عطا فرمائے کہ ہم بھی روزے دار کو افطار کرائیں۔ اگر اور میں آخری بات بتا دوں، چونکہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں لیٹ ہو گیا، معذرت چاہوں گا آپ تمامی حضرات سے۔ آخری بات یہ کہ روزے کی بہت اہمیتیں ہیں، اور اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو بریلی شریف درگاہ اعلیٰ حضرت سے یہ حکم ہے کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں پر نمازیں ادا کریں، امام صاحب کو پریشان نہ کریں، لڑائیاں مت لڑیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، اور مدد کرتے وقت ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون سے مذہب کا ہے، بس اتنا دیکھ لیں کہ یہ انسان ہے کہ نہیں ہے، اگر انسان ہے تو اس کی مدد کریں۔ دوسری بات یہ کہ آج کل جو رواج چلا ہے کہ کسی کو اگر مدد کی راشن کے ذریعے یا پیسوں کے ذریعے یا کپڑوں کے ذریعے، تو ہم نے فوراً اس کا فوٹو لیا، مووی بنائی، واٹس ایپ، ٹویٹر پر، فیس بک پر اس کو الاؤ کر دیا، سینڈ کر دیا، شیئر کر دیا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ میں بتا دوں کسی غریب کی دل شکنی بھی ہوتی ہے اس سے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، پہلے تو یہی رک کے، ایک تو وہ شخص ہے جو ماشاءاللہ امیر ہے، اللہ پاک نے اس کو دولت عطا کی ہے، تو وہ کسی سے بھی اسے مانگنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ خرید سکتا ہے۔ اور ایک انسان، ایک طبقہ اس دنیا میں ایسا ہے جو بہت زیادہ غریب ہے،
جو مانگنے میں نہیں شرماتا ہے وہ مانگ کر کے اپنا کام چلا سکتا ہے. اس کے تم فوٹو کھینچو یا واٹس ایپ ٹویٹر پہ ڈالو اس کو اثر نہیں پڑے گا. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو طبقہ نہ کسی سے مانگ سکتا ہے نہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے. وہ طبقہ ہوتا ہے میڈیم. پہلے تو فوٹو میں کسی غریب کی بھی نہیں کھینچنا ہے. اگر وہ میڈیم آدمی کسی وجہ سے بیچارہ کھل کر سامنے نہیں آ سکتا, اس نے چپکے سے آپ سے کہہ بھی دیا تو پھر بھی آپ نے اس کے فوٹو کھینچ کر کے واٹس ایپ ٹویٹر پہ شیئر کر دیے, اس سے اس کی کہیں نہ کہیں پر دل شکنی ہو گئی. یہ رواج جو ہم نے نکالا ہے اور یہ کہہ دیتے ہیں پھر اگر ان کو منع کیا جائے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس لیے یہ کھینچ کر کے واٹس ایپ پر فیس بک پر فوٹو ڈالتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ہم کو دیکھ کر کے اور زیادہ کریں. فیض علی رہبر صاحب قبلہ اور ہمارے شاعر صاحب قبلہ. جی تو یہ جو رواج ہم نے بنا لیا, یہ رواج بہت غلط ہے. اس رواج سے ہم کو بچنا چاہیے. کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی غریب کی ہم مدد کرنے کے بعد بھی دل شکنی کر دیتے ہیں, ہم اس کو تکلیف دے دیتے ہیں. کسی مومن کو تکلیف دینا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. مومن وہی ہے جو کبھی کسی مومن کو تکلیف نہ دے. دوسری بات یہ اسی موضوع کی, اسی چیز کی, کہ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد یہ سوچ کر کرنا چاہیے اس وقت کہ کون ہے, یہ انسان ہے یا نہیں ہے. انسان ہے تو اس کی مدد کر دے. اس میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ کون سے مذہب کا تعلق رکھنے والا ہے, کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے. یہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور آخری بات, بالکل آخری بات, میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آج آپ عوامی حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. یہ علی رضا رہبر صاحب نے مجھے انوائٹ کیا, میں ان کا شکر گزار ہوں. میں ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں. ناصر رضا ممبئی جی, جو مفتی صاحب جی ناصر رضا ممبئی صاحب, وہ کافی کمنٹس کافی ماشاء اللہ اللہ ان کو سلامت فرمائے. اللہ پاک ان کی آواز میں کافی ترقی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور کافی کمنٹس کر رہے ہیں, اور انہیں کی محنت تھی کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں. اور حضور ترنم میں پڑھنے کے لیے کچھ کہہ رہے تھے, فرمائش اگر ہو سکے تو. اچھا, میں پہلے ایک چیز, ایک بہت عظیم مسئلہ جو ہمیں اور اس وقت اس پہ عمل کرنا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ تک پہنچا دوں. جی حضور جی. اچھا, زیادہ دیر تو نہیں ہوگی. علی رضا اچھا. ہاں ماشاء اللہ, ناصر رضا ممبئی صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں, اور اللہ پاک فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے. اور جو آج کل ہم سحری میں رات کے 2 بجے اٹھ کر کے ہم نے مائکوں کو بجانا شروع کر دیا. ہم نے مائکوں پہ طرح طرح کی چیزیں لگا دی. مان لیا ہم نے نعتیں لگا دی. نعت کو صرف ہم ہی تو جانتے ہیں نعت کی اہمیت کیا ہے. جو ہمارے پڑوس میں غیر مسلم ہے, جو اسلام کا ماننے والا نہیں ہے, وہ تو نہیں جانتا نا نعت کی اہمیت کیا ہے. تو کہیں نہ کہیں پر اسے اس رات کے 2 بجے مائک پر بولنے سے تکلیف ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ میرے ذریعے, یعنی اسلام دھرم کے ذریعے کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. ہم نے سمجھی نہیں اسلام ہے کیا. اسلام اس کو کہتے ہیں جو انسان کے لیے فائدے مند ہو, ہر انسان کے لیے, اس میں کوئی متعین نہیں, ہر انسان کے لیے جو فائدے مند ہو اس کو اسلام کہتے ہیں. یا تو یوں کہہ دو کہ ہر وہ جز جو اسلام کے جو انسان کے لیے فائدے مند تھا اس کو اکٹھا کر کے اس کا ایک نام دے دیا, اور وہ نام اس کو دیا اسلام. تو رات کے 2 بجے ہمیں اٹھ کر کے مائکوں پہ بولنا, یہ کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ 45 منٹ بہت ہوتے ہیں,
45 منٹ پہلے مائک پر صرف اتنا بول دے کہ اتنا ٹائم ہوا ہے اور اتنا ٹائم باقی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں زیادہ مطلب میں یہ بھی نہیں کہوں گا شور، نبی کی نعت ہوتی ہے، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، نبی کی نعت ہے، اس کو شور بھی نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہہ سکتے ہم، تو ہاں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں یہ جو غیر مسلم ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ نبی کی نعت کی اہمیت کیا ہے، وہ ضرور کہہ سکتا ہے۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، صرف 45 منٹ آئیے اور پہلے مائک پر اور صرف اتنا بول دیجیے کہ اتنا ٹائم باقی ہے۔ ویسے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ وقت ایسا ہے کہ ہر گھر میں الارم ہے اور ہر گھر میں موبائل ہے، ہر سویدھا موجود ہے، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے باقاعدہ، سحری کا ٹائم کتنے سے کتنے بجے تک رہے گا، یہ سب ہوتا ہے، افطار کا ٹائم کب ہوگا، تو یہ سب ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہمیں بولنا ہے تو ہمیں صرف اتنا بولنا ہے کہ اتنا ٹائم باقی ہے، آپ حضرات افطار کر لیں۔ باقی اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کی توفیق و رفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت اچھی اللہ بات ہے، رب بہت العزت ہم بہت اچھا سب کو بیان ہے، عمدہ پیغام مدینہ ماشاء شریف اللہ۔ کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے آمین محمد آمین آمین علی رضا آمین فیضی صاحب رہبر آمین صاحب قبلہ، اور آمین ہمارے شاعر محی الدین نظامی صاحب قبلہ، اور ماشاءاللہ جو بھی یہاں پر ہیں ان کو، ناصر رضا ممبئی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک سب جی کو کامیابی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، بہت اللہ اچھے، پاک علم اچھا کی دولت پیغام، سے عمدہ مالا مال پیغام عطا ماشاء فرمائے۔ اللہ۔ اللہ پاک اس آمین ثم آمین۔ تمام دنیا کو، دنیا کی تمام انسانوں کو اس بھیانک وبا یعنی کرونا وائرس سے محفوظ معمول عطا فرمائے۔ اللہ پاک آمین ہم سب سے آمین محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آمین۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ماشاء جی اللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ پیغام اپنے قوم کے حوالے کیا، اور ہم لوگ کوشش کریں بہت گے اچھا، کہ اس پیغام کو عام کریں جی بے اور شک زیادہ بے سے شک، زیادہ ضرور شیئر ضرور۔ کریں، تاکہ یہ پیغام، عمدہ پیغام ملک بھر میں، ہندوستان بھر میں یہ پہنچے۔ مفتی ذیشان مخدومی صاحب قبلہ بریلی شریف سے لائیو ہو کر ہم سبوں کی خدمت کیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے مولا کہ ہم سبوں کی اس نیک کاوش کو اللہ تبارک و تعالیٰ پائے تک پہنچائے۔ آمین آمین۔ آمین۔ حضور دعا کر دیں 1 منٹ مفتی صاحب، جی، اختتام پر دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا کریم، ہم لوگوں نے نعتیں، منقبتیں اور نبی کی شان میں اشعار کے اور جو کچھ بیان کیا گیا، مالک مولا اس کو اپنی بارگاہ میں پہلے قبول عطا فرما۔ مولا کریم، آمین یہ ہمارے علی رضا رہبر صاحب قبلہ نے اس دین کے کام کو بڑھانے کے لیے اس کا آغاز کیا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے آمین جناب غلام محی الدین نظامی صاحب گورکھپور اور ہمارے ثناء اللہ جمالی صاحب قبلہ کو بھی اللہ پاک ترقی عطا فرمائے، ہمارے ناصر رضا آمین ممبئی صاحب کو اللہ پاک ترقی عطا فرمائے۔ مولا کریم، ہم سب کو اس رمضان کے مہینے کی برکتوں سے مالا مال عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو آمین اس رمضان کے مہینے کے صدقے کرونا وائرس سے محفوظ معمول عطا فرمائے۔ مولا آمین ثم کریم، آمین۔ مولا کریم، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور عطا فرما۔ مولا کریم، آمین جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو بیماری سے سبق دوشی عطا فرما۔ مولا کریم، جو لوگ بے قصور قید ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ جو جوان بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، ان کا غیب سے رشتوں کا انتظام عطا فرما۔ مولا کریم، جن آمین کے آمین رشتے ہو چکے ہیں، ان کا مال کی وجہ سے انجام نہیں ہو پا رہا ہے، یعنی شادی نہیں ہو پا رہی، مالک مولا ان کا تو غیب سے مدد کر کے انجام بخیر عطا فرما۔ ہم سب کا آمین خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وحق لا الہ الا اللہ محمد۔ صلی اللہ محمد۔ صلی اللہ محمد۔ السلام علیکم۔ اچھا، ٹھیک ہے مفتی صاحب، اجازت السلام عطا علیکم۔ فرما۔ وعلیکم السلام۔ جی جی جی، اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ تسلیم بھائی کیجیے۔ جان، سب لوگ کی فرمائش ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی کسی دن ثناء اللہ بھائی کو
لائیو کروں گا انشاءاللہ. سارے لوگوں کی فرمائش آ رہی تھی مگر وقت قلہ دامن کی اور قریب ایک گھنٹے میں. مفتی ذیشان مخدومی صاحب قبلہ سے ایک فرمائش کی گئی تھی کہ ترنم میں پڑھے. حالانکہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، وہ اچھا ترنم بھی ان کے پاس ہے، لیکن آج وقت کی قلت تھی، وہ لیٹ سے جڑے. تو ناصر بھائی کی جو فرمائش ہے وہ تکمیل نہیں ہو پائی. میں ان کی طرف سے خود معذرت خواہ ہوں ناصر بھائی. جی میں جو لوگ مطلب فرمائش کر رہے تھے میں معذرت چاہتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا. ثناء اللہ دیکھیے بھائی ہمارے بھائی مرغوب رضا بریلی شریف، مرغوب بھائی بریلی شریف سے اچھے نعت خواں ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ کمنٹس کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. یہ دوست آمین آمین ہمارے سب بھائی آمین. ماشاءاللہ. شاکر بھائی بریلی شریف یہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیے سب شاکر لوگ رضا اللہ تعالیٰ برکاتی سلامت بریلوی. رکھے، خیر وافیت سے رکھے ماشاءاللہ. پھر کسی دن یہ انشاءاللہ اب ثناء اللہ اذان بھائی کا ختم وقت ہو ہونے جائے گا کو ہے، ختم کر انڈ کیا جائے گا. انشاءاللہ. جی جو السلام علیکم. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.